خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ جان گرے کی مشہور زمانہ کتاب مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس۔ اس نے واقعی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدلا ہے۔ جی بالکل، یہ تعلقات کو سمجھنے کے لیے کلاسک کتاب مانی جاتی ہے۔ اور آج ہماری خاص توجہ رہے گی اس کے دو بہت اہم ابواب پر۔ ایک ہے باب 6، مرد ربڑ بینڈ کی طرح ہوتے ہیں۔ ربڑ بینڈ۔ جی، اور دوسرا باب 7، عورتیں لہروں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ذرا ان تصورات کی گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگیوں، ہمارے رشتوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ دونوں استعارے بہت معنی خیز ہیں۔ ہاں، اچھا، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ یہ پروگرام کتاب کا کوئی لفظ بہ لفظ ترجمہ یا مکمل خلاصہ نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مول خیالات آپ تک پہنچائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات رہ جائے یا تشریح میں فرق ہو۔ جی، اور یہ بھی کہ یہ گفتگو صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے، کوئی پروفیشنل ایڈوائز نہیں۔ بالکل، اور ہاں، اگر ہماری یہ کوشش، یہ گہرائی میں جانے کا سفر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یقیناً۔ تو پھر چلیں اترتے ہیں ان دلچسپ مشاہدات کی گہرائی میں۔ اوکے، لیٹس ان پیک دس۔ باب 6، مرد ربڑ بینڈ کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ استعارہ یہ سننے میں ہی بڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، یہ بنیادی طور پر مردوں کے قربت کے ایک خاص چکر، جسے انٹیمیسی سائیکل کہتے ہیں، اسے بیان کرتا ہے۔ اچھا۔ جان گرے کہتے ہیں کہ جیسے ربڑ بینڈ کو آپ کھینچیں وہ دور جاتا ہے نا، لیکن ایک حد پر پہنچ کر وہ پوری قوت سے واپس اپنی جگہ آتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی جذباتی قربت کے بعد لاشعوری طور پر تھوڑی دوری اختیار کرتے ہیں اور پھر خود بخود پہلے سے بھی زیادہ شدت سے واپس قربت کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ کھچاؤ اور واپسی یہ ایک قدرتی چیز ہے؟ بالکل، یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ جو کھچاؤ ہے اور واپسی ہے، یہ دوری اور پھر نزدیکی کا احساس مردوں کے لیے یہ بالکل قدرتی ہے، ایک صحت مند ردم ہے۔ اسے منفی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر مرد دور جاتے کیوں ہیں؟ خاص طور پر جب رشتہ بہت اچھا چل رہا ہو، مطلب سب کچھ ٹھیک ہے، پیار محبت ہے، پھر بھی؟ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ دوری اصل میں ان کی خود مختاری یعنی آٹونمی اور آزادی انڈیپینڈنس کے احساس کو دوبارہ پانے کی ایک لاشعوری ضرورت ہے۔ لاشعوری؟ جی، لاشعوری اندرونی ضرورت۔ یہ ضروری نہیں کہ محبت کم ہو گئی ہو یا رشتے میں کوئی مسئلہ ہو، یہ بس ان کا ایک طریقہ ہے اپنی ذات کو ریچارج کرنے کا، اپنی انفرادی شناخت سے دوبارہ جڑنے کا۔ تو مطلب وہ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اکثر نہیں۔ یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہوتا کہ چلو بھائی آپ دور چلتے ہیں۔ یہ بس ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے جو انہیں تھوڑا پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتی ہے، اپنی غار میں جانے کی طرح۔ ٹھیک، اور جب وہ اس دوری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ تو کتاب کے مطابق وہ قدرتی طور پر واپس آتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ، زیادہ محبت دینے اور لینے کی خواہش کے ساتھ۔ اچھا۔ جی، اور وہ رشتے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑا تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہیں یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ لو میں واپس آ گیا۔ تو یہ واپسی کافی اچانک ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، اتنی اچانک اور پرجوش کہ اگر خاتون اس چکر کو نہ سمجھتی ہو تو وہ حیران رہ سکتی ہے یا شاید تھوڑا محتاط بھی ہو جائے۔ تو پھر عورتوں کے لیے یہ سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اس سمجھ سے وہ غیر ضروری شک، پریشانی، ان سب سے بچ سکتی ہیں۔ جب مرد اپنی دوری کے فیز میں ہو تو اس کا پیچھا کرنا، بار بار پوچھنا کیا ہوا، ناراض ہو، یا جب وہ واپس آئے تو اسے سزا دینا، سرد مہری دکھانا، یہ سب اس قدرتی چکر کو خراب کرتا ہے۔ یعنی اس کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے؟ جی، مشکل ہو جاتی ہے۔ کتاب میں میگی اور جیف کی کہانی ہے، وہ یہی دکھاتی ہے کہ میگی نے جب جیف کے اس پیٹرن کو سمجھا تو رشتہ کتنا بہتر ہو گیا۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے جو سمجھنی ہے؟ سب سے اہم بات یہ کہ مرد کی یہ دوری ذاتی نہیں ہے، یہ عورت کے خلاف نہیں ہوتی، یہ اس کی محبت میں کمی کی علامت نہیں ہے۔ اچھا۔ جان گرے کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے،
اگر اسے دور جانے کا موقع نہ ملے تو وہ کبھی بھی قریب آنے کی شدید خواہش محسوس نہیں کرے گا۔ یہ دوری اصل میں قربت کی خواہش کو تازہ کرتی ہے۔ لیکن عام زندگی میں تو غلط فہمیاں ہو ہی جاتی ہیں، عورتیں گھبرا جاتی ہیں۔ جی بالکل، وہ مرد کی خاموشی کو، اس فاصلے کو ریجیکشن سمجھ لیتی ہیں، بے رخی سمجھ لیتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے شاید ان کی غلطی ہے۔ ہاں، یہ خیال آتا ہے، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ کبھی کبھی جب عورت بہت زیادہ قربت دکھاتی ہے، بہت گہرے جذبات شیئر کرتی ہے، تو وہ بھی مرد کی خود مختاری کی ضرورت کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ اوہو، یہ تو اور بھی الجھن والی بات ہے۔ جی، تو عورت کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ میں نے تو پیار دکھایا تھا، پھر یہ دوری کیوں؟ تو ایسی صورتحال میں مرد سے کب بات کرنی چاہیے، اگر کوئی ضروری بات ہو؟ کتاب کا مشورہ ہے کہ جب مرد واضح طور پر اپنی غار میں ہو، دور ہو، تو وہ وقت گہری جذباتی گفتگو کا نہیں ہے۔ بہتر ہے انتظار کیا جائے۔ جی، بہتر ہے اس کی واپسی کا انتظار کریں، اور جب وہ واپس آئے، ذہنی طور پر حاضر ہو، تب بات شروع کی جا سکتی ہے۔ شاید پہلے اپنے احساسات بتا کر، لیکن آرام سے، بغیر دباؤ ڈالے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، جان گرے کہتے ہیں، اسے بالکل ویسا ہی قبول کرنے کی ضرورت ہے جیسا وہ ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کھل جائے گا۔ جب مرد کو لگتا ہے کہ اسے سمجھا جا رہا ہے، اس کی سپیس کا احترام ہے، تو وہ دفاعی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا، اور اگر مرد کو دور جانے کا موقع ہی نہ ملے یا وہ جانا پائے، پھر کیا؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ کتاب میں جم اور لیزا کی مثال ہے۔ اگر مرد یہ ربڑ بینڈ والا عمل پورا نہیں کر پاتا تو وہ چڑچڑا ہو سکتا ہے، بدمزاج، پیسو یا بہت ڈیفینسو۔ مطلب جسمانی طور پر تو وہ وہی ہے، لیکن جذباتی طور پر؟ جذباتی طور پر کٹا ہوا محسوس کر سکتا ہے، اس کی وہ توانائی، وہ محبت ماند پڑ سکتی ہے۔ اور اس چکر میں رکاوٹ کیسے پڑتی ہے؟ آپ نے ذکر کیا پیچھا کرنے کا۔ جی، دو طرح کے رویے خاص طور پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک تو پیچھا کرنا، چیزنگ، مطلب جسمانی طور پر یا فون میسج سے، یا جذباتی طور پر پریشان کرنا، بار بار یقین دہانی مانگنا۔ اور دوسرا؟ دوسرا ہے سزا دینا، پنشنگ۔ جب وہ واپس آئے تو ناراضگی دکھانا، تانے دینا، پیار روک لینا، بات نہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں مرد کی قدرتی واپسی کو روکتی ہیں۔ ماضی کے تجربات کا بھی تو اثر ہوتا ہوگا۔ یقیناً، اگر ماضی میں چھوڑے جانے کا، مسترد ہونے کا تجربہ رہا ہو یا نااہل ہونے کا خوف ہو، تو یہ ان چکروں کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ مرد شاید دور جانے سے ڈرے یا واپس آنے سے گھبرائے۔ تو خلاصہ کیا ہے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے؟ کریں، سزا نہ دیں، اسے سپیس دیں۔ سمجھیں کہ خود اعتمادی کی ضرورت آپ کو مسترد کرنا نہیں۔ بہت خوب۔ یہ تو ہوئی مردوں کی بات، جو ربڑ بینڈ کی طرح ہیں۔ اب آتے ہیں باب 7 پر۔ عورتیں لہروں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ استعارہ ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ جی، یہ استعارہ عورت کی خود اعتمادی، اس کی مزاج اور اس کی محبت دینے اور وصول کرنے کی صلاحیت میں جو قدرتی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اسے بیان کرتا ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ بالکل، جیسے لہریں اٹھتی ہیں، گرتی ہیں، اسی طرح عورت کی اندرونی جذباتی کیفیت اور اپنی ذات کے بارے میں اس کا احساس بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں بھی کیا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قدرتی ہے؟ بہت ضروری، بالکل مردوں کے ربڑ بینڈ کی طرح۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ لہروں کا سفر عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ کسی بیرونی واقعے یا کسی کی غلطی کا نتیجہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب لہر اٹھان پر ہوتی ہے، اپ سوئنگ، تب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ محبت سے بھری ہوتی ہے، حمایت محسوس کرتی ہے، خود اعتمادی بلند ہوتی ہے، خوش، پر امید، مثبت، محبت دینے اور لینے میں بہت فراخ دل۔ جیسے سب کچھ بہت اچھا ہے۔ جی، لیکن پھر بظاہر بغیر کسی وجہ کے لہر گرتی بھی ہے، ڈاؤن سوئنگ۔ ہاں، تب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مزاج اچانک بدل سکتا ہے، وہ خود کو خالی محسوس کر سکتی ہے، غیر محفوظ، جذباتی طور پر غیر مطمئن۔ اسے اچانک زیادہ پیار، توجہ، یقین دہانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کتاب اسے جذباتی صفائی کہتی ہے۔ جی، ایموشنل ہاؤس کلیننگ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لاشعور میں دبے ہوئے منفی جذبات، پرانے مسئلے یا ادھوری ضرورتیں سطح پر آ سکتی ہیں۔ بونی کے تاریک کنویں کا تجربہ یہی ہے کہ وہ اچانک اداسی کی گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ اور کیا یہ نیچے جانا ضروری ہے؟ کتاب کے مطابق ہاں، یہ نیچے جانا، اس کنویں کی تہہ تک پہنچنا،
ایک ضروری اور صحت مند عمل ہے۔ جان گرے کہتے ہیں جب وہ نیچے پہنچتی ہے تو یہ جذباتی صفائی کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ موقع ہوتا ہے اندرونی زخموں، خوف کا سامنا کرنے کا، انہیں پروسیس کرنے کا۔ اس کے بغیر وہ پوری طرح اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ تو اس گراؤ کے دوران اس کنویں میں عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت اسے مسئلے کے حل نہیں چاہیے، منطقی دلائل، نصیحتیں، یہ سب نہیں۔ تو کیا چاہیے؟ بنیادی طور پر اسے سنا جانا چاہیے، سمجھا جانا چاہیے، اور جذباتی حمایت چاہیے، ہمدردی چاہیے، یہ احساس کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے، بغیر اسے جج کیے، بغیر اسے بدلنے کی کوشش کیے۔ بالکل۔ کتاب کا ایک جملہ ہے، جب وہ نیچے جا رہی ہو تو آخری چیز جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ اسے ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ لہر کو نیچے تک جانے دینا ضروری ہے، اور حمایت اسے محفوظ طریقے سے نیچے جانے اور پھر ابھرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور مرد اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں اکثر؟ مرد اکثر الجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسائل حل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ عورت کے مزاج کی تبدیلی کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوتی ہے تو وہ فخر کرتے ہیں، جب اداس ہوتی ہے تو خود کو ناکام سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی ہاں، منطق، مشورے، حل پیش کرنا۔ لیکن یہ فکسٹ والی سوچ اکثر عورت کو اور زیادہ اکیلا محسوس کراتی ہے۔ بل اور میری کی مثال یہی دکھاتی ہے۔ میری کو صرف سننے والا چاہیے تھا، بل حل بتا رہا تھا۔ اور مرد تب بھی مایوس ہو جاتے ہیں جب ان کا سننا فوراً کام نہیں کرتا۔ بالکل، وہ سوچتے ہیں میں تو سن رہا ہوں، پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہتر محسوس کرنے سے پہلے اکثر مزید برا محسوس کرنا، یعنی لہر کے بالکل نیچے تک جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ صفائی کا عمل وقت لیتا ہے۔ جی، صبر سے سننا، بغیر ٹھیک کرنے کی کوشش کیے، یہی اصل مدد ہے۔ کتاب کہتی ہے حقیقت میں اوپر آنے کے لیے اسے پہلے نیچے تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ، جب لہر دوبارہ گرتی ہے تو کیا وہی پرانے مسائل واپس آ جاتے ہیں؟ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ وہی احساسات، وہی خدشات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اور مرد اس پر بے صبر ہو جاتے ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ سکتے ہیں یہ بات تو پہلے بھی ہوئی تھی، کتنی بار۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بار بار آنا اصل میں گہرے جذباتی معاملات پر کام کرنے کا حصہ ہے، یہ مرد کی ناکامی نہیں ہے۔ ٹام اور سوزن کی مثال اسی بارے میں ہے۔ جی، ٹام یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ سوزن کی بار بار یقین دہانی کی ضرورت اس کی محبت پر شک نہیں، بلکہ اس کے اپنے اندرونی عمل کا حصہ ہے۔ اور اس سب میں حفاظت کا احساس، سینس آف سیفٹی، کتنا اہم ہے؟ بہت زیادہ۔ عورت کو اپنی لہروں کا، خاص طور پر نیچے جانے والے حصے کا تجربہ کرنے کے لیے جذباتی طور پر محفوظ محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ محفوظ محسوس نہ کرے تو وہ اپنے جذبات کو دبائے گی۔ نتیجہ یا تو جذباتی بے حسی ہوگا، یا پھر وہ جذبات بعد میں کسی دھماکے کی طرح نکلیں گے۔ کرس اور پیم کی مثال، مالی استحکام کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پام مالی طور پر مستحکم تھی، لیکن جذباتی طور پر غیر محفوظ تھی، کیونکہ کرس اس کے احساسات کو سمجھنے یا سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس باب کا خلاصہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے کیا سبق ہے؟ مردوں کے لیے عورت کے لہر والے چکر کو سمجھیں، قبول کریں۔ جب لہر نیچے ہو، اسے ٹھیک نہ کریں، صرف ہمدردی، توجہ اور سننا پیش کریں۔ صبر کریں، یاد رکھیں وہ بہتر ہونے سے پہلے بدتر محسوس کر سکتی ہے۔ بار بار آنے والے مسائل کو ذاتی نہ لیں، اسے غیر مشروط حمایت دیں۔ اور عورتوں کے لیے؟ عورتوں کے لیے اپنے چکر کو سمجھیں، قبول کریں۔ جب لہر نیچے ہو، بتائیں آپ کو کیسی حمایت چاہیے، مثلاً بس مجھے سن لیں، اور مانیں کہ نیچے تک جانا اس عمل کا صحت مند حصہ ہے۔ بہترین۔ تو آج ہم نے جان گرے کی کتاب مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس کے دو بہت ہی اہم ابواب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ باب 6، مردوں کا ربڑ بینڈ چکر، دوری اور واپسی کی ضرورت۔ جی، خود مختاری کے لیے۔ اور باب 7، عورتوں کا لہروں والا چکر، جذباتی اتار چڑھاؤ اور سماعت کی ضرورت، خاص طور پر گراؤ کے وقت۔ یہ دونوں استعارے، ربڑ بینڈ اور لہر، واقعی مرد اور عورت کے درمیان کچھ بنیادی فرق کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان سے غلط فہمیاں کم ہو سکتی ہیں، ہمدردی بڑھ سکتی ہے۔ بالکل۔ اور اب ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال۔ جی، ایک سوال سوچنے کے لیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے تجربات میں مرد اور عورت کے ان جذباتی اتار چڑھاؤ کو، یعنی ربڑ بینڈ اور لہر کو، کس طرح محسوس کیا ہے؟
اور آپ کے خیال میں ان چکروں کو بہتر طور پر سمجھنا آپ کے ذاتی یا پیشہ ورانہ رشتوں میں کیا مثبت تبدیلی لا سکتا ہے؟ اپنے خیالات، تجربات اور اس سوال پر اپنے جوابات نیچے تبصروں میں ضرور شیئر کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارا آج کا سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن میں ہم جان گرے کی کتاب کے کچھ اور اصولوں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی گفتگو سے بھی جڑے رہ سکیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔